بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاریں گزٹ میں ہوں گل بخشال میں. قومی منظر میں پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان ہر سیاستدان قائد اعظم نہیں ہوتا. ناظرین، ہمارے دیش اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حکمرانی خلائی مخلوق کے اشاروں کی مرہون منت ہوتی ہے. تخت اسلام آباد پر اپنے کسی درباری کو بٹھانا ہو یا طاقت کے سرچشمہ عوام کی منتخب حکومت کو گرانا ہو تو بس اشارے کی دیر ہوتی ہے. آج پاکستان کا ہر وہ محب وطن شہری جس نے پاکستان میں مرنا ہے اور مر کر پاک سرزمین میں ہی دفن ہونا ہے، وہ تذبذب کی صورتحال سے دوچار ہے. مسلم لیگ نون اور اس کے درباری اپنے تاریک مستقبل سے خوفزدہ عجلت میں قانون سازی کر رہے ہیں اور پیپل پارٹی کے شہیدوں کے نام پر دیش کو کھانے والے زرداری کے لاڈلے بلاول زرداری کہتے ہیں ایک ادارہ بار بار پارلیمان میں مداخلت کر رہا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں جرنیلوں اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سنبھالا ہوا ہے. بیوروکریٹس اور جرنیلوں نے ٹیک اوور کر رکھا ہے. لگتا ہے بیوروکریٹ عوام کی نہیں کسی اور ہی کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ملک عوام کے لیے بنا ہے، صاحبوں کے لیے نہیں. ملک ایسے نہیں چلے گا. کیا وزیر اعظم کل کسی افسر کو، کسی بندے کو گولی مارنے کا حکم دے تو وہ گولی مار دے گا؟ ناظرین، چیف جسٹس کی زبان پر اس قدر خوبصورت سچ کیسے آ گیا؟ ہر صاحب ذیشان انگشت بدندہ ہے. تحریک لبیک کا تو جانتے ہیں، سڑک پر نکلنے اور دھرنا دینے کے لیے گھنٹی بجتی ہے تو بوری بسترا اٹھائے نکلتے ہیں اور مقاصد کے حصول کے بعد لوٹ کے گھروں کو آ جاتے ہیں. جماعت اسلامی بھی بجلی سستی کروانے نکلے تھے اور بجلی مہنگی کر کے گھروں کو لوٹ گئے. لگتا ہے نیشنل عوامی پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی مارشل لاء کے سامنے حکومت وقت کی بی ٹیم ہے. جب اشارہ ملتا ہے سڑک پر آتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں. حکومت وقت اور ان کے آقاؤں پر کسی حد تک انگلی اٹھاتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنے مقاصد کے حصول کے بعد حکومت کے ان نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں جن کو دھرنوں میں وہ انسان تک نہیں سمجھتے. جماعت اسلامی کے دھرنے کے ڈراپ سین کے بعد بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں 11 روز کے دھرنے کے بعد ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، سمی دین بلوچ، صبوت اللہ بلوچ اور ڈاکٹر صبیہ بلوچ سمیت یکجہتی کمیٹی کے دیگر قائدین تربت آئے اور کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں دھرنے ختم کر دینے کا اعلان کر کے ثابت کر دیا لیڈرشپ زندہ رہے، قوم جائے باڑ میں. تحفظ آئین موومنٹ کے قائد محمود اجکزئی فرماتے ہیں ہمارا مقصد حکومت گرانا نہیں، پاکستان کو بچانا ہے. تادم تحریر سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے ان ہم نواؤں کے ساتھ جیل میں ہیں جن کا خلائی مخلوق کے ساتھ زبان بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، اور جو جیل سے باہر ہیں وہ وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے نام نہاد جعلی قانون دان اور سیاستدان ادا کرتے رہے ہیں. ان کا قومی آقاؤں کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے. ہم اسمبلیوں، ٹی وی ٹاکروں اور سوشل میڈیا پر اگر عمران خان کے گیت نہیں گائیں گے تو گائیں گے کہاں سے؟ البتہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم سڑکوں پر نہیں آئیں گے. جبکہ عمران خان آج بھی اپنے اس موقف پر قائم ہیں. پہلے مجھے 9 مئی کے واقعات کی CCTV فوٹیج دکھائیں. اگر پی ٹی آئی مجرم ہے تو نہ صرف معافی مانگوں گا بلکہ مجرموں کو کیفر کردار تک بھی پہنچاؤں گا. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو میں بے اختیار درباریوں سے نہیں، با اختیار قوت سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں.
नाजरीन, दुनिया जानती है तख्त इस्लामाबाद पर हुक्मरानी जर्नेलों की मरहून मिन्नत हुआ करती है। अब सवाल यह है कि खान कब तक जेल में रहेंगे? तो जवाब है, जब तक फौज के जर्नेल चाहेंगे। लेकिन एक आईना जिसमें हम बांग्लादेश की दूसरी आज़ादी देख रहे हैं, जो किसी सियासतदान ने नहीं बल्कि ताकत के सरचश्मा अवाम ने हासिल की। अगर किसी ने शेख हसीना को तख्त ढाका से, अशरफ गनी को तख्त अफ़गानिस्तान से, श्रीलंकन वज़ीर आज़म को श्रीलंका से भागने पर मजबूर किया, तो वो ताकत का सरचश्मा अवाम है। अगर तुर्की में फ़ौज को बैरकों में वापस जाने पर मजबूर किया, तो तुर्की की अवाम ने किया। हम पाकिस्तानी तो ये जान गए हैं कि हर सियासतदान कायद आज़म नहीं होता। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का कालम। बरकी राब्ते में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जाते जाते दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल की घंटी ज़रूर बजाएं। अल्लाह हम सब के पाकिस्तान का हामी और नासर हो। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।